جس وقت یہ فیصلہ ہوا ہے کوثر عبداللہ فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر نہیں تھے، انوار اللہ کاکڑ منسٹر انچارج تھا، میں اون کر رہا ہوں، ریکارڈ چیک کریں تو کوثر عبداللہ کو کیا پتا ہے، وہ تو بعد میں آئے ہیں۔ ٹھیک، جس وقت ڈیسیجن ہوا ہے، یعنی میں اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا لینے کو تیار ہوں، لیکن ہوا میرا ایز اے منسٹر انچارج ہے، وہ تو تھا ہی نہیں، تو ان کی تو یہاں سے جو بھی وہ بات کریں اس کو میرے خیال میں بہت زیادہ امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بڑا اتنا پریشر آپ نے کریٹ، آپ نے نہیں، میڈیا نے جرنلی کریٹ کر دیے کہ لوگ اپنی اپنی سکن کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یار کہیں میری ذات کے حوالے سے تو میں نے کہیں کوئی غلطی نہیں کر دی، اور یہ بہت نیچرل ہے۔ آپ کا موقف لینے کے لیے آپ کو زحمت دیا تاکہ آپ موقف دے سکیں۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں، وہ جو جی میں اب یہ عرض کر رہا ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا انکمپیٹنس ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے، کیا کیا؟ بالکل پوچھتا ہوں، obviously آپ تو کہیں گے انکمپیٹنس نہیں ہے، کرپشن بھی نہیں ہے، میں بالکل پوچھتا ہوں، لیکن چونکہ ابھی آپ نے کہا کہ I was the Minister for Food Security، obviously آپ کے پاس وہ اضافی قلمدان تھا، لیکن میں اس اسٹیٹمنٹ کا کیا کروں، روزنامہ جنگ کے فرنٹ پیج پہ چھپی ہوئی کہ وزیر اعظم کا کام نہیں وہ گندم کی پیداوار دیکھے، آپ سے منسوب اسٹیٹمنٹ ہے، حالانکہ آپ خود فوڈ سیکیورٹی کے وزیر تھے، آپ نہیں دیکھنی تھی اور کس نے دیکھنی تھی؟ اب آپ کو میں یہی عرض کروں کہ جہاں جہاں ابھی ایک میجر چینل میں نام لوں گا کہ لوگ پتہ نہیں چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے، بالکل چلائیں گے، میں نے ریکارڈڈ انٹرویو دیا ہوا ہے اور انہوں نے اس انٹرویو سے جملے نکال کے ہیڈ لائنز چلا رہے ہیں کہ انہوں نے ملبہ نگران صوبائی حکومت پہ ڈال دیا، جب میں نے احتجاج کیا تو انہوں نے اس کو درست کیا، اور یہ جنگ سے ایفیلیٹڈ چینل ہے، تب میں پہلے جھوٹ کا مقابلہ کروں، پھر جو میری باتیں غیر اس انداز میں منسوب مجھ سے کہی جائے جو میں نے کہی نہ ہو اس کی وضاحت کرتا پھروں، یا جو اصل حقائق ہے اس کا بیان کروں، کام زیادہ ہے جامی صاحب۔ چلے میں کام اور سادہ کر دیتا ہوں، کام سادہ اور کر دیتا ہوں۔ جب ہمارے پاس کیری فارورڈ سٹاک تھا تو اس کے باوجود ہم نے وہ گندم جو شہباز سرکار نے منگوانے کو پوسٹ پون کر دیا، نگران سرکار نے کیوں منگوائی، 65 کمپنی کو اجازت کیوں دی گئی، آج یہ کسان کیوں کہہ رہا ہے کہ باہر سے آئی گندم کی وجہ سے آج جگہ نہیں ہے، وہ فیصلہ کیوں کیا گیا، یہ سمجھا دیں بس۔ بالکل ٹھیک، اب اصل مدعے پہ ہم آ گئے۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو پہلے یہ امپورٹ اور پروکیورمنٹ اور اس فیصلے کے تحت جو بحث ہے وہ کرتے ہیں، پھر کسان احتجاج اور دوسری بات بعد میں کرتے ہیں، تاکہ پہلے اس کی وضاحت ہو جائے۔ پلیز، گورنمنٹ کے پاس میکینزم کیا ہے کہ وہ صوبوں میں ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے، وہ اپنا پروڈکشن کا ڈیٹا بھی پروڈیوس کرتے ہیں اور کنزمپشن ٹارگٹ بھی دیتے ہیں، پھر وہ ارسال کرتے وفاقی حکومت کو، وفاقی حکومت کامرس منسٹری کے انڈر ایک ادارہ ہے ٹریڈنگ کارپوریشن پاکستان، TCP، اس کو ذمہ دار قرار دیتا ہے کہ اگر اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ کھاد خریدنی ہے، گندم خریدنی ہے، وہ ٹینڈرنگ کرتا ہے اور اس ٹینڈرنگ پروسیس میں پروکیور کرتا ہے، یہ سائیکل اس طرح چلتا ہے، اور پھر وہ ڈسپرس کرتا ہے فلاور ملز کو، صوبوں کو، جہاں جہاں اس کی کنزمپشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پورے سائیکل میں جہاں جہاں پہ ایک نقطہ جو سب سے پہلے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں گرین پروڈکشن، گندم کی پیداوار ہمارے کنزمپشن ٹارگٹ کے عین مطابق ہے؟ اگر عین مطابق ہو تو امپورٹ کرنا نہیں کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیشہ گیپ رہتا ہے، یا گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر، پہلے یہ فیکٹ تسلیم کرنا رہتا ہے۔ اس گیپ میں 1,00,000 ٹن اوپر، 2,00,000 ٹن اوپر، 3,00,000 ٹن اوپر اسٹیمیشن پر ہوتی ہے، وہ اس کے ارد گرد چلتا ہے، اور آپ اراؤنڈ 1 ملین ٹن اسٹریٹجک ریزرو کے نام پر ہمیشہ رکھتے ہیں ایکسٹرا، تاکہ وہ رہیں، کہیں پہ والیٹیلیٹی مارکیٹ میں آتی ہے تو آپ کی سپلائی چین ڈسٹرب نہ ہو اور آپ مارکیٹ کو سٹیبلائز کر سکے، یہ پورا میکانزم ہے۔ جب ایک اور نقطہ، یہ امپورٹ جو ملک میں ہوتی ہے یہ کسی قانون اور ایساروں کے تحت ہوتی ہے، سب سے پہلے سوال جو پوچھنا چاہیے وہ یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ قانون، یہ ایساروں نگران دورانیے میں جاری ہوا جس کے تحت ریگولیٹری ڈیوٹی معاف کی گئی، ٹیکسز معاف کیے گئے اور درآمد کو آسان رکھا گیا؟ ڈالر رینج کا جواب ہے نہیں۔ یہ کب ہوا؟ یہ ہوا جناب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 2019 کے اوائل میں، جب کووڈ شروع ہوا، چونکہ گلوبل سپلائی چینز میں ڈسرپشن آنی تھی، آپ نے ریگولیٹری ڈیوٹی ریموو کر دی اور امپورٹ کو آسان بنا دیا۔
تو پچھلے 4.25 ساڑھے 4 سال سے جو ان کا 2 سال کا دورانیہ، 16 مہینے کا دورانیہ اور ہمارے دورانیہ، اس میں یہ پرائیویٹ سیکٹر کو امپورٹ کرنے کی اس ایس آر او کے تحت اجازت دی گئی. اس میں ہم نے کوئی اضافی اجازت ان 7 مہینوں میں نہیں دی. بالکل ٹھیک. یہ آپ نے واضح کر دیا آپ نے واضح کر دیا کہ میں دوسرا سوال لے لیں چھوٹا سا. آپ نے واضح کر دیا کہ ایس آر او کے ذریعے پھر ان کو اجازت دی گئی پرائیویٹ سیکٹر کو ٹریڈ کرنے کی. آپ نے ٹی سی پی کو بڑا اہم پن پوائنٹ کیا کہ وہ ادارہ ہے جو یہ مرتب کرتا ہے سفارشات یا تخمینہ لگاتا ہے. اسی ٹی سی پی کے بارے میں آپ کا اپنا ہی انٹرویو آئی تھنک رؤف کلاسا صاحب کے ساتھ ہے شاید، جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ کالی بھینس ہے یا کیا کہیں ہم اسے، میرے پاس لفظ نہیں ہے مناسب یوز کرنے کے لیے، جو پروبیبلی 380 وائٹ ایلیفنٹ کہہ لیں، جو 380 بلین کی لائبلٹیز کے نیچے دبا ہوا ادارہ ہے. اور آپ نے کہا کہ وہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کا تاثر یہ تھا کہ یہ یعنی اراؤنڈ 297 ارب کے قریب ہے، 297 ارب کی لائبلٹیز والا ادارہ، جس کی ساکھ اور اس کی جو اس کی یعنی ابھی تک کی پرفارمنس اس پر سوالیہ نشان ہے. اس کو اس سوالیہ نشان جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ نے اس کی بات کیوں مانی؟ تو نہیں مانی نا، یہی تو ہم آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں. انہوں نے جب ہم سے پروکیور کرنے کی اجازت مانگی، اسی اجازت کو انکار ہم نے کیا. وجہ اس کی یہی تھی کہ یہ ڈیٹ کا ایک ماؤنٹن ہے، ہم مزید اس میں اضافہ کیوں کریں. تو وہ مباحثہ یہی چل رہا تھا کہ جناب اگر آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گے تو یہ جو گیپ ہے اس کو کون فل کرے گا. یہاں پر آ کر فائنانس ڈویژن نے، حکومت نے، فوڈ سیکیورٹی جس کا میں انچارج تھا، ہم نے کہا اگر گیپ ڈیمانڈ میں ہوگی، پرائیویٹ سیکٹر جس کو آلریڈی امپورٹ کرنے کی اجازت ہے وہ اپنا رول پلے کر لے گا، ان کو کرنے دے. آپ کیوں اس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ ہم نے ان کو سٹاپ کر دیا. ان کو انکریج یا فیسیلیٹیشن کا نام اگر آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ ان کو کرنے دے. انہوں نے کیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے اس گیپ میں سستی گندم خریدی، جس کے نتیجے میں آپ کی انفلیشن کم ہوئی. بیورو اسٹیٹسٹک آف پاکستان نے کہا کہ 17% پہ پہنچ گئی ہے، روٹی سستی ہو گئی اور آٹا 100 سے 60 کلو پہ آ گیا. میں نے اس امپورٹ کے دوران جو ملینز آف ڈالر ود ہولڈنگ ٹیکس اور دوسرے ٹیکس کے مد میں تھے، خزانے میں جمع کرا دیے، خزانے کا $1 خرچ نہیں کیا. اب آپ کے سامنے، قوم کے سامنے صفائیاں دے رہا ہوں اور گالیاں کھا رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کرائسس کیا ہے؟ کرائسس یہ ہے کہ میرے کسان کی، میں آپ کو دیکھیں جامی صاحب میں چھوٹی سی عرض کر لوں آپ کی اجازت سے، پلیز بیان کریں. میں کسان کی بات بعد میں کریں گے. میں کسان کے ہر ڈیمانڈ کو مناسب درست سمجھتا ہوں، وہ اس کا اس سے لینا دینا نہیں ہے. پہلے ہم اس امپورٹ اور یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو بیان کر دیں، جو لوگ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. اب اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے جو گیپ تھا یہ تھا کتنا؟ یہ تھا اراؤنڈ 2.4 ملین میٹرک ٹن. ایک اعتراض یہ آ رہا ہے کہ جی اس پہ کیپ نہیں لگائی گئی اور اضافی گندم اتنی زیادہ تعداد میں منگا لی گئی. یہ جو 1.4 یا 2 ملین میٹرک ٹن کی اضافی بات کر رہے ہیں، اس میں 3.5 4 لاکھ میٹرک ٹن اس وقت تک آئی ہے جب تک ہم حکومت میں تھے، اور یہ جو 1.5 ماہ ہے اس میں کوئی 9 لاکھ ٹن اس کے دورانیے میں آئی ہے. وہ سکینڈل ہے یا یہ سکینڈل ہے؟ میری نظر میں دونوں سکینڈل نہیں ہے، میری نظر میں یہ دونوں انکمپٹنس نہیں ہے. ایشو یہی ہے کہ اگر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو بائی لا الاؤ کیا ہوا ہے تو آپ اس کو ریگولیٹری ڈیوٹی سے سلیپ کر سکتے ہیں. آپ مغل بادشاہ نہیں ہے کہ حکم جاری کریں گے کہ اوہ خبردار اگر کسی نے گندم لے کے آئے اس بارڈرز کے اندر. جو قانون نے اجازت دے دی ہے اس کے تحت آپ کو کرنا پڑے گا، الاؤ کرنا پڑے گا ٹریڈرز کو، نہیں تو وہ کوٹ جائے گا. آپ یا تو ڈکٹیٹر ہیں، اگر ڈکٹیٹر ہے تو حکم جاری کریں، اگر بادشاہ ہیں تو حکم جاری کریں، اور اگر آپ آئین سن لیجئے نا، میں کمپلیکیشنز میں جائے بغیر سادہ سی بات رکھتا ہوں. اسی منطق کے تحت آپ پھر پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دے دیں، اجازت ہے کہ ہم روک نہیں سکتے، WTO کے سگنیٹری ہیں، انہیں کہیں جی لے آئیں گندم باہر سے تو ملتی ہے سستی، وہ سستی لا کے پھر یہاں پہ دیں گے گندم، تو جو میرے ملک کی گندم ہے اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر اسے کون خریدے گا؟ اگر یہی منطق آپ کے درست مان لی جائے کہ ان کو اجازت
بالکل سادی سی بات، بالکل سادی سی بات، بہت اچھی بات ہے. یہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ صرف پرائس ڈفرینشیل سے نہیں کرتے. فار انسٹنس کہیں پہ ایسی سچویشن آ جاتی ہے جیسے اب ہے کہ آپ کی اپنی پروڈیوس آ گئی ہے 27 لاکھ ملین میٹرک ٹن، 28 لاکھ ملین میٹرک ٹن، اور بہت عرصے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم سستی ہو گئی ہے. اب یہ چانس موجود ہے کہ یہ کانسٹنٹلی گندم آتی جائے سستی اور یہاں پہ مارکیٹ فلڈ ہو اور جو آپ کا لوکل پروکیور ہو اس کی ڈفرینشیل بڑھ جائے. ایسی صورت میں آپ ریگولیٹری ڈیوٹی امپوز کر کے جو امپورٹڈ ویٹ ہے اس کا پرائس ڈفرینشیل کو ایکولائز کر سکتے ہیں. تو اس میں سکینڈل کیا ہے؟ کر لیں. تو اگر سکینڈل میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہ کوئی سکینڈل نہیں ہے تو حکومت کا کی تحقیقات کرتی پھر رہی ہے؟ وہی حکومت جس نے آپ کو نگران وزیر اعظم لگایا تھا. دیکھیے جی جانی صاحب، دیکھیں آپ یہ نہ بھولیں کہ میں اور آپ جس انفارمیشن ڈومین میں رہ رہے ہیں وہاں پہ جھوٹ اتنا طاقتور ہو چکا ہے، کوہرسیو پروپیگنڈا اتنا طاقتور ہو چکا ہے. ہمارے ایک پشتوں میں مثال ہے کہ جب تک سچ گاؤں تک پہنچے گا جھوٹ پورے کا پورے گاؤں کو ڈھا چکا ہو. میں چھوٹی سی ایک بریک لے رہا ہوں، فتح کلامی، واپس آتا ہوں. ایک دو اور سوال آپ سے میں نے کرنے، ایک دو اور سوال، ہم ایک چھوٹی سی بریک.